بیعت عقبہ اولا، عقبہ ثانیہ، اس میں مدینے کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر ان مدینے کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت کو قبول فرمایا اور صحابہ کرام کو پہلے ہی حکم دے دیا کہ تم ہجرت کرو۔ صحابہ کرام نے ہجرت کرنی شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ملنا تھا کہ آپ بھی مدینہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے جائیں، تو آپ اسی انتظار میں تھے۔ اسی دوران مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار دار الندوہ میں جمع ہوئے۔ دار الندوہ ایک مکان تھا جس میں یہ لوگ تقریبات کیا کرتے تھے، وہاں بیٹھ کر مشورے کیا کرتے تھے۔ تو دار الندوہ میں ان کی ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی، بڑے بڑے سردار جمع ہوئے، اور اس میٹنگ کا موضوع، اس کا ایجنڈا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو کیسے روکا جائے، آپ کے اس کام کو، اس پروگرام کو کیسے روکا جائے، یہ اس میٹنگ کا ایجنڈا تھا۔ اور اس میٹنگ میں ابلیس بھی شامل ہوا۔ یہ جب اندر چلے گئے بڑے بڑے سردار اس دار الندوہ کے، تو انہوں نے باہر ایک بندہ کھڑا کیا تھا کہ تم نے کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ تو وہ بندہ باہر کھڑا تھا کہ اتنے میں ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں آ گیا اور کہنے لگا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں کوئی خاص میٹنگ ہو رہی ہے، تو میں بھی اس میں شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا جی آپ کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ مجھے سرداروں نے منع کیا ہے کہ یہاں کسی کو آنے نہ دینا، تاکہ کسی کو ہماری اس میٹنگ کا پتہ نہ چلے۔ جو کچھ اس میٹنگ میں طے ہوگا تو اس کا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ تو اس نے بار بار کہا کہ مجھے اس میٹنگ میں شامل ہونے دو۔ تو وہ جو پہرے دار تھا وہ اندر سرداروں کے پاس گیا اور ان کو جا کر کہا کہ ایک بزرگ ہے اور وہ اس میٹنگ میں شریک ہونا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ نجد کا رہنے والا ہے۔ اس نے بتایا کہ میں نجد کے علاقے سے آیا ہوں، نجد کا رہنے والا ہے۔ تو ان سرداروں نے کہا کہ اس کو بلا لو، کیونکہ وہ یہاں کا رہنے والا نہیں ہے، کسی کو جانتا نہیں ہوگا، تو وہ کس کو بتائے گا۔ تو انہوں نے اس کو بھی اندر بلا لیا، وہ بھی اس میٹنگ میں شریک ہوا۔ تو اس میٹنگ میں مختلف لوگوں نے مختلف رائے پیش کی۔ کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ جس چیز کا پہلے سے تجربہ ہو اس کا دوبارہ تجربہ کرنا نقصان سے خالی نہیں ہے۔ ہم نے شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال تک ان کو قید کیا ہے، نہ وہ اپنے کام سے پیچھے ہٹے ہیں، نہ اپنے مشن سے پیچھے ہٹے ہیں، اور نہ ان کے شامل ہونے میں کمی ہوئی ہے، لوگ بھی اسی طرح ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ تو قید کرنے کا تجربہ تو ہم کر چکے ہیں۔ تو کسی آدمی نے کہا کہ ان کو یہاں سے جلا وطن کر دیا جائے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ جلا وطن کریں گے تو ان کی زبان تو جانتے ہو کہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے، جس سے بھی بات کرتے ہیں وہ ان کو گرویدہ ہو جاتا ہے، دیوانہ بن جاتا ہے۔ تو باہر چلے جائیں گے، تھوڑے ہی عرصے میں ایک بہت بڑی جماعت ان کے ساتھ جمع ہو جائے گی، اور پھر وہ تمہارے اوپر حملہ کریں گے اور تمہارے اس علاقے کو فتح کر لیں گے۔ یہ بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ تو پھر ابو جہل نے خود یہ مشورہ دیا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ یہ اس حد تک کیوں پہنچے تھے، یہ کام کیوں کرنے جا رہے تھے، انہوں نے یہ بھی اس میں بتایا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے اس لیے ہٹانا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے معبودوں کو راحت ملے۔ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہمارے معبودوں کو راحت ملے، ان کو سکون ملے، ہم ان کے سکون کے لیے کر رہے ہیں۔ جب انسان کی عقل ماری جاتی ہے تو اس وقت اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جن معبودوں کو تم اپنا مشکل کشا سمجھتے ہو ان کی مشکلیں تم حل کر رہے ہو،
وہ اپنی مشکل نہیں حل کر سکتے، ان کی مشکلیں حل کرنے کے لیے تم آگے آ رہے ہو اور اپنے معبودوں کی حفاظت کر رہے ہو۔ جو معبود خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتے، وہ تمہاری حفاظت کیا کریں گے؟ جو اپنی پریشانی دور نہیں کر سکتے، وہ تمہاری پریشانیاں دور کیسے کریں گے؟ تو انہوں نے جب ابو جہل نے یہ رائے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، کسی نے کہا کہ اگر کسی بندے نے قتل کیا تو بنو ہاشم کے لوگ اس سے بدلہ لیں گے، اس سے لڑائی کریں گے، اس قبیلے سے، جس قبیلے کا بھی وہ بندہ ہوگا، تو یہ تو ایک جنگ چھڑ جائے گی۔ تو یہاں پر شیطان بولا، ابلیس جو بزرگ کی شکل میں تھا، اس نے کہا اس کا حل میں تمہیں بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس کا حل کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تم ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی چنو، ہر قبیلے کا سردار آئے، جب سارے سردار مل کر قتل کریں گے تو بنو ہاشم سارے مکہ سے تو نہیں لڑیں گے، خون بہا لے لیں گے اور جنگ ختم ہو جائے گی، ہمارا کام بھی ہو جائے گا۔ تو اس کو سب نے پسند کیا، اس رائے کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ادھر جو ان کی ساری میٹنگ ہوئی تھی، جس کو یہ چھپا رہے تھے کہ کسی بندے کو بھی پتہ نہ چلے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میٹنگ کی ساری کارگزاری سنا دی۔